اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کے لیے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ میں بیٹھنے والا آدمی بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کم خوش نصیب نہیں ہیں کہ اپنا کام چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں اور ٹائم نکال کر کے کچھ بات سن رہے ہیں۔ یہ جو محفل پاک سجائے ہیں ہمارے مختار صاحب نے بالخصوص شادی کے تعلق سے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کل یہاں سے ایک بارات نکلے گی مختار راعیل صاحب کی بیٹے کی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا اور یہ موقع دیا کہ کل یہ اپنے بیٹے کی شادی کرانے کے لیے یہاں سے بارات لے کے نکلیں گے، اور نکاح سنت رسول ہے، حضور کی پسندیدہ یہ سنت ہے، اس کام کو یہ انجام دیں گے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نکاح کرنا سنت ہے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کل مختار صاحب کے گھر سے باراتی نکلے گی، اس کے بیٹے دلہا بنیں گے، باراتی لے کے جائیں گے۔ ذرا آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کیا اتنے ہی لوگ بارات میں جائیں گے؟ اگر اتنے ہی لوگ جائیں گے تو کوئی شکوہ نہیں ہے مجھے، نہ آپ سے، نہ گھر والوں سے، نہ سماج سے، نہ قوم سے۔ اور اگر اس سے زیادہ لوگ جائیں گے تو وہ لوگ کہاں ہے جو کل باراتی میں جائے گا؟ وہ لوگ کہاں ہے جو باراتی بننے والے ہیں کل؟ حال کیا بتائیں ہم قوم کا؟ قرآن خوانی کرنی ہے تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ کل فلاں کے گھر میں قرآن خوانی ہے۔ صرف اسی گھر نہیں، پورے قوم کے بارے میں کہہ رہا ہوں، پورے سماج کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کس کو میں کیا کہوں۔ اگر قرآن خوانی کرنی ہے تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے، میلاد کرنا ہے تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے، پھر وہاں سے لوگ آتے ہیں، فلاں صاحب کے گھر پر قرآن خوانی ہوتی ہے، میلاد شریف ہوتا ہے نا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب باراتی کا دن آتا ہے ان قرآن خوانی کرنے والوں کو چھوڑا جاتا ہے، ان میلاد میں بیٹھنے والے لوگوں کو چھانٹا جاتا ہے کہ اب تمہارا کام ہو گیا، اب تم سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب ہماری شادی میں باراتی کوئی شرابی جائے گا، کوئی جوا کھیلنے والا جائے گا، کوئی تاری پینے والا جائے گا، کوئی بے نمازی ہو کے جائے گا، کوئی بے قرآن پڑھنے والا ہو کے جائے گا۔ پھر گھر کا گارجن سمجھتا ہے شادی بالکل شانتی کے ساتھ ہوگی، اب شادی شانتی کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ شانتی والے لوگوں کو چھاٹا گیا ہے، نمازی جیسے لوگوں کو چھاٹا گیا ہے، قرآن پاک پڑھنے والے لوگوں کو چھاٹا گیا ہے۔ باراتی میں شامل ہوا ہے یہ جوا کھیلنے والے لوگ اس میں زیادہ ہے، شراب پینے والے لوگ اس میں زیادہ ہے، تاری پینے والے لوگ زیادہ ہے۔ اب شادی میں لڑائی بھی ہوتی ہے، فتنہ بھی پھیلتا ہے، فساد بھی ہوتا ہے، اب شادی میں برکت دکھائی نہیں دیتی ہے، لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوتے ہیں، شادی کر کے ادھر سے بہو لے کے آتے ہیں، اب بہو سے فائدہ نہیں پہنچتا ہے، یہ بہو اسلام کے طریقے پہ نہیں چلتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے
سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہی سنت سے ہٹ کے کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہماری شادی میں کوئی شرابی نہیں جائے گا ورنہ برکت ختم ہو جائے گی, کوئی جوا کھیلنے والا نہیں جائے گا ورنہ رحمت نازل نہیں ہوگی, کوئی عیاشی نہیں جائے گا, کوئی بے نمازی نہیں جائے گا ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی. اور نمازی کو لے کے جاتا, قرآن پڑھنے والے کو لے کے جاتا, اچھے لوگوں کو لے کے جاتا, یہاں سے باراتی لے کے اس دلہن کے گھر میں پہنچتا, وہاں قاضی خان نکاح پڑھاتے, قبول کرانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے کہ اے مالک و مولا, آج فلاں کا بیٹا فلاں نے اور فلاں کی لڑکی فلاں نے تیرے حبیب کی سنت کو زندہ کیا ہے مولا, تیرے حبیب کی سنت پر عمل کر کے نکاح کو کیا ہے مولا. اے پاک پروردگار, ان دونوں کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما, ان دونوں کو آدم و حوا کی محبت کا صدقہ عطا فرما, حضرت یوسف و زلیخا کا صدقہ عطا فرما, تمام نبی اور رسول کا صدقہ عطا فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کے درمیان میں جو محبت تھی پاک پروردگار ان کا صدقہ ان دونوں جوڑوں کو عطا فرما. کوئی نمازی ہوتا کہتا آمین, کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہوتا وہ کہتا آمین, انشاءاللہ دعا قبول ہوتی, وہ دونوں جوڑا خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے. اس لیے میرے دوستو, آج ضرورت ہے کہ اپنی براتیوں میں شرابی کو چھانٹ دو, جوا کھیلنے والے کو دور کر دو, تاڑی پینے والے کو اس میں شامل مت کرو, بلکہ اس میں شامل کرو تو ایک طرف نمازی بھی ہو, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بھی ہو, تو پھر اللہ بھی راضی ہوگا, رسول پاک بھی خوش ہوں گے, اور جو دعا کرو گے وہ دعا بھی قبول ہوگی انشاءاللہ. اس چیز کی ضرورت ہمیں, یہ سماج کو سدھارنا ہوگا, سماج کو سنبھالنا ہوگا. آج میلاد میں کتنے لوگ آئے, اسی شادی میں کل دیکھیے گا باراتی کم سے کم 150 آدمی بنے گا, باراتی کم سے کم 100 سے اوپر لوگ ہوں گے. یا میلاد میں 20 آدمی ہے, اور باراتی کہاں ہے؟ یہ صرف کھانے جائے گا, یہ صرف کھانے جائے گا. تو کھانے والے صرف لوگوں کو لوگے, کوئی شادی سے فائدہ حاصل نہیں ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو, اللہ بھی راضی ہو, رسول بھی راضی ہو, تو اپنی براتیوں میں نیک لوگوں کو شمار کرو. سمجھ گئے؟ اسی کے گھر میں اگر قرآن خوانی صبح ہوئی تھی, بمشکل 15 سے 20 آدمی آیا تھا. ان کو بھی چاہیے کہ 20 آدمی لے کے باراتی کیجیے, ہونا یہ چاہیے. مسجدوں میں اعلان کیجئے کہ کل میرے گھر میں قرآن خوانی ہے, شام میں میلاد ہے, پرسوں برات ہے. اور جب آپ کے گھر میں قرآن خوانی کرنے کے لیے لوگ آئے, وہاں کاغذ قلم لے کے بیٹھی, کون آیا؟ فلاں کا بیٹا, نام لکھیے. اس کا باپ بھی آیا, نام لکھیے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک گھر سے 5 آدمی آیا ہے کہ 10 آدمی آیا ہے, اس کو چھوڑیے گننا. کتنا آدمی آ رہا ہے, کون کون آ رہا ہے, کس کا بیٹا ہے, کس کا پوتا ہے, کس کا دادا ہے, کس کا بابا ہے, کس کا چچا ہے, سب لکھتے جائیے. اور آپ جتنے لوگوں کو باراتی لے کے جانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو چنیے. اب یہ لوگ باراتی جائیں گے, اگر 50 آدمی کو باراتی لے کے جانا ہے, اور بھی کم لوگوں کو لے کے جائیے, باراتی زیادہ لوگوں کو مت لے جائیے. مختصر انداز میں آپ جتنے کو طے کیے لے جانا اتنے کو لیجئے. اگر کاغذ میں کسی کا نام بچ جائے قرآن خوانی کرنے والوں کا, اب ان کو صرف ولیمہ میں دعوت دیجئے کہ ہمارا ولیمہ ہوگا, کھانا کھائے گا تو یہی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا کھائے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں کھائے گا. یہ عجیب معاملہ ہے. باپ آپ کے گئے ہیں, قرآن کوئی دوسرا آگے پڑھ رہا ہے, کھائے گا کوئی اور جا کے باراتی میں, شمار ہوگا کوئی اور جا کے باراتی میں. ہونا یہ چاہیے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے آپ کے گھر میں آئے ہیں اور ایک پارے
پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ مولا میں نے جو پڑھا ہے اس کے گھر میں جو مرحومین ہے مولا, جو لوگ چلے گئے ہیں مولا, اس کو اس کا ثواب عطا فرما, اس قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اس کی بخشش عطا فرما. ان لوگوں کو لے کے جائیے جو آپ کے خاندان کے نام سے دعا کرنے آئے ہیں, ان کو لے کے جائیے گا تو فائدہ ہوگا, اور کوئی شرابی کو لے کے جائیے گا تو نقصان ہی نقصان ہوگا, اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. آج میلاد میں آدمی کم اس لیے ہوتا ہے, قرآن خوانی میں آدمی کم اس لیے ہو گیا, تعداد اس لیے کم ہو گئے کہ ہم نے دھیان دینا بند کر دیا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا, ہم کر کیا رہے ہیں. یہاں کے بھی جو باراتی نکلیں گے دیکھے گا کل 100 سے اوپر لوگ ہوں گے. یہ لوگ قرآن خوانی میں کیوں نہیں آیا, میلاد شریف میں کیوں نہیں آیا؟ اگر یہ بہانہ بناتا ہے ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو پھر آپ مسلمان کیسا ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے؟ چلو نہیں آیا, میلاد میں کیوں نہیں آئے؟ میلاد کون سنے گا؟ باراتی تم جائے گا, میلاد کون کرے گا؟ اللہ و رسول کا ذکر کون کرے گا؟ اس لیے مسلمانوں اس بات پر توجہ دو کہ جو میلاد میں آیا ہے باراتی ہم اسی کو بنائیں گے. جو قرآن خوانی کرنے آیا ہے, میرے گھر کی مرحومین کو, جو لوگ میرے خاندان میں چلے گئے ہیں ان کی بخشش کی دعا جو کرنے والا ہے, اس کو ہم خوشیوں میں شامل کریں گے, اس کو ہم براتیوں میں شامل کریں گے. نہ کہ ان لوگوں کو جو نہ تو آپ کے گھر کے لیے دعا کرے گا, نہ آپ کے خاندان کے لیے دعا کرے گا, نہ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو کوئی فائدہ یہ پہنچائے گا. جب یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا, کوئی ثواب نہیں پہنچائے گا, کوئی نیک کام کر کے ان کے روح تک نہیں پہنچائے گا, آپ اس کو براتی میں کیوں شمار کر رہے ہیں؟ آپ اس کو اپنی باراتی میں کیوں شامل کر رہے ہیں؟ اس سے فائدہ کیا آپ کو ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. سماج کو دیکھیے کہ ہمیں فائدہ کہاں ہوتا ہے. جب اس کام کو دیکھیں گے معاشرے میں کوئی شرابی نہیں ہوگا, جب شرابی کو چھانٹا جائے گا کوئی جوا کھیلنے والا نہیں ہوگا, کوئی تاری پینے والا نہیں ہوگا. ہر ایک فرد جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے, ہر ایک فرد جو ہے میلاد میں نظر آئیں گے. اور جو نہیں آتا ہے اس کے ہاں بھی مت جاؤ. جب یہ کام کرو گے انشاءاللہ معاشرہ سدھرے گا, ماحول بدلے گا, اسلام کا قانون نافذ ہوگا, اسلام کا قانون چلے گا, شریعت اور شریعت محمدی میں تازگی آ جائے گی. ہمیں اسی کام پر انجام دینا ہے. سمجھ گئے؟ اور گھر والوں سے, چاہے وہ آپ کی بیٹا کی شادی ہو, بیٹی کی شادی ہو, کبھی بھی ہو, کسی بھی سال میں ہو, آپ اس کام پر توجہ رکھیے کہ ولیمہ میں کھانا وہی کھائے گا جو قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے. میلاد میں جو آگے ذکر سنا ہے اور سنانے کا موقع دیا ہے, ہمارے ہاں میلاد میں آئے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرنے آئے ہیں, ولیمہ کا کھانا یہ کھائے گا, باراتی یہی جائے گا. اگر آپ کا بھائی اگر نہیں ہے قرآن خوانی میں شامل, میلاد میں شامل, تو اس کو بھی چھانٹیے. اس لیے کہ جو ہمارا دین کا کام آ رہا ہے, جس سے ہمیں دین میں فائدہ ہو رہا ہے, اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اس پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر دین سے دور کوئی ہے اس کے ہم قریب نہیں ہیں. ایک دو اشعار سماعت کیجئے, انشاءاللہ پھر میں بات کروں گا. پہلے ایک بار کہیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کہ خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہے, خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہے, خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہے, بیٹی ہے گھر کی رحمت بیٹیاں سمجھتی ہے, بیٹی گھر کی رحمت ہے, بیٹا گھر کی نعمت ہے. اسی لیے بیٹیوں سے زیادہ محبت کیجیے, رحمت ہے. کہ خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہے, خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہے, ان سے گھر میں ہے زینت بیٹیاں سمجھتی ہے. گھر کی خوبصورتی بیٹی ہے, گھر کی زینت بیٹی سے ہے, بیٹا سے نہیں ہے.
اس لیے ان کی اہمیت کو سمجھیے. یہ جو ہے خود وہ زحمت جو بیٹی سمجھ رہی ہے وہ اس لیے کہ جب سے ہم نے شادیوں کے نام پر لڑکوں کو بیچنا شروع کیا لڑکیاں پریشانی میں پڑنے لگی. اس لیے کہ آج کے دور میں جو شادی ہوتی ہے نا بہت کم ایسی شادی ہے جو بغیر دہیج مانگے ہوئے ہوتی ہے. ورنہ 100 میں 95 آدمی شادی اسی بنا پر کرتا ہے کہ سامان کتنا ملے گا, پیسہ کتنا ملے گا, گاڑی کون سی ملے گی, فریج کس کمپنی کا ہوگا. یعنی دہیج مانگ کے لیتا ہے. جو دہیج مانگتا ہے نا اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے. اور جب تک یہ سامان یوز کرے گا مانگا ہوا تب تک اس کو گناہ ہوتے رہے گا. مانگا ہے گھر کا بوڑا, اس کو یوز سب کوئی مل کے کر رہا ہے, سب کا گناہ اس بوڑا کے سر پر آ رہا ہے. قیامت کے دن اس کا سزا اور عذاب بھی ہوگا. اس لیے اللہ نے بیٹے جیسی نعمت دیا ہے تو اس نعمت کا فائدہ اٹھائیے اور فری میں غریب کے ہاں سے بیٹی لے کے آئیے. اس لیے کہ جب تک جہیز لیں گے تب تک گناہ ہوتے رہے گا. اور یہ بدلہ ہے مسلمانوں, آج تم لوگے 10 روپیہ تم سے کوئی 100 روپیہ لے گا, بچو گے نہیں. آج اگر تم فری میں کرو گے اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی انتظام فرمائے گا کہ تیری بھی بیٹی کی شادی کہیں نہ کہیں فری میں ہو جائے گی. اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیے اور شادی جو ہے فری میں کیجیے. مانگ کے شادی دہیج مت لیجیے ورنہ یہ حرام ہے. اور حرام کا لقمہ جب تک پیٹ میں رہے گا اس کا اثر رہے گا, نہ عبادت قبول ہوگی نہ نماز قبول ہوگی. اور مانگا ہوا کپڑا پہن کے جو جہیز کے نام پہ مانگا وہ حرام ہے, وہ کپڑا پہن کے کوئی نیک کام کرو گے وہ قبول بھی نہیں ہوگی. اس لیے مت مانگیے کہ خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہے, ان سے گھر میں ہے زینت بیٹیاں سمجھتی ہے. اور اس شعر کو دیکھیے بہت پیارا شعر ہے یہ کہ باپ ہے کمانے میں بیٹا ہے لٹانے میں, باپ ہے کمانے میں بیٹا ہے لٹانے میں. اپنے باپ کی غربت بیٹیاں سمجھتی ہے, اپنے باپ کی حالت بیٹیاں سمجھتی ہے. بیٹوں سے کتنی محبت آپ کر لیجئے, یہ بیٹا جب جوان ہوگا آپ کی حالت یہ سمجھے گا نہیں. لیکن بیٹی شادی ہونے کے بعد بھی جب وہ سسرال چلے جاتی ہے رات کو تہجد کی اگر نماز پڑھتی ہے اور اس تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر کے مصلی میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے تو پہلے دعا اپنے باپ اور ماں کے لیے کرتی ہے, تب اپنے ساس سسر یا شوہر یا بیٹے کے لیے کرتی ہے. یہ بیٹی کی محبت ہے کہ شادی ہو گئی, بچے کی ماں بھی بن گئی, لیکن دعا میں پہلا جملہ نکلتا ہے کہ مولا میرے ماں باپ کو سلامت رکھ, میرے بھائی بہن کو سلامت رکھ, تب جا کے اپنے بچوں کے بارے میں دعا کرتی ہے. یہ ایک بیٹی کی محبت ہے کہ باپ ہے کمانے میں بیٹا ہے لٹانے میں, اپنے باپ کی غربت بیٹیاں سمجھتی ہے, اپنے باپ کی حالت بیٹیاں سمجھتی ہے, ان سے گھر میں ہے زینت بیٹیاں سمجھتی ہے. اور آگے شعر دیکھیں کہ حق شیر خواری کو کیا کہ حق شیر خواری کو جانتا نہیں بیٹا, ماں کی دودھ کی
कीमत बेटियां समझती है, माँ की दूध की कीमत बेटियां समझती है, खुद को किस लिए ज़हमत बेटियां समझती है, इनसे घर में है ज़ीनत बेटियां समझती है। अल्लाह ताला रूए ज़मीन पर जितनी बेटी है अल्लाह सबकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, आमीन और सबको सलामती अता फरमा, आमीन वक्त के हिसाब से सबको सबका जोड़ा नसीब अता फरमा, और सुन्नत पर अमल करके निकाह करने की भी तौफीक अता फरमा। आमीन। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने 3 बेटी की परवरिश इस्लाम के तौर तरीके पर किया, इस्लाम की बुनियादी चीज़ों के हिसाब से किया, और शरीयत के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, सुन्नत के हिसाब से उसकी परवरिश किया, वो बाप कल जन्नत में जाएगा, वो बाप कल जन्नत में जाएगा। आगे से सुनिए कि खुद को घर में रखेगी और दुपट्टा भी उड़ेगी, खुद को घर में रखेगी और दुपट्टा भी उड़ेगी, ये है फातिमी सीरत बेटियां समझती है, ये है फातिमी सीरत बेटियां समझती है। जब कोई औरत सजती है, संवरती है, खूबसूरत जोड़ा में मलबूस होती है और हसीन व जमील बन के अपने शोहर के लिए सामने आती है खुश करने के लिए, तो ये काम सवाब का है, अल्लाह ताला इबादत करने का सवाब उसको अता फरमाता है, और ये काम जन्नती वाला है। अब यही औरत अगर सजती है दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे के सामने जाने के लिए सजती है, संवरती है, तो ये सजना संवरना हराम है, और ये काम उसको दोज़ख के तरफ लेके जा रहा है। क्या समझे? बीबी अगर अलता पाउडर, बीबी अगर पाउडर, क्रीम, तेल वगैरह लगा के बाल को सिंगार करके नया कपड़ा पहन के खूबसूरत बन के शोहर के सामने आती है इसको खुश करने के लिए, तो अल्लाह ताला इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। और यही काम अगर करके गैरों के सामने जाता है, जाती है, तो अल्लाह ताला इस पर लानत फरमाता है और ये काम हराम हो जाएगा। इसलिए उन बीवियों से भी मैं कहता हूं कि तुमको सजना है तो अपने शोहर के लिए, संवरना है तो अपने शोहर के लिए, किसी गैर के लिए सब सजोगे तो कल दोज़ख में जाना होगा, अपने शोहर के लिए सजोगे तो कल जन्नत मिलेगी, इसको सवाब मिलेगा, जन्नत के तरफ चले जाओगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शोहर का मकाम यह है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदा करो। इसलिए गैरों को सजदा करना हराम है, इसलिए सजदा करने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन एक शोहर का मकाम बताया कि अगर एक बीवी अपने शोहर के साथ इस तरह पेश आए कि उसके शोहर के जिस्म में घाव बना है, फोड़ा फुंसी निकला है, जला कटा है, उससे पीप बह रहा है, अगर बीबी अपने मुंह से उसको चूस करके बाहर निकाल के फेंकती है, तब भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बीबी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। ये शोहर का मकाम है, शोहर का हक अदा नहीं हो सकता। जब ये काम कोई बीवी करती है तो अल्लाह ताला उस बीवी को शहीदों का सवाब अता फरमाता है।
उस बीवी को शहीदों का सवाब अता फरमाता है। और बीवी एक पर्दे की चीज है, ये जितना पर्दा करेगी उतने ये जन्नत के करीब होते जाएगी, और जितना बेपर्दा करेगी, बेपर्दे से रहेगी, उतना ये दोज़ख के करीब होते जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, तुम पर्दे की चीज हो, पर्दे में रहो तो तुझसे अल्लाह राजी रहेगा, रसूल भी खुश होंगे। शादी जो है सुन्नत है, ये इस सुन्नत में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो मिलाद कर लिए, कल बारात होगी, फिर एक दिन वलीमा होगा, वलीमा में औरतें बेपर्दा होके चले जाती है, ये गलत है। एक प्लेट खाने के लिए बेपर्दा होना, एक प्लेट खाने के लिए बेपर्दा हो करके अल्लाह व रसूल को नाराज करना, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे हजारों प्लेट खाना छोड़ दीजिए आप, लेकिन अल्लाह को नाराज मत कीजिए। अगर अल्लाह नाराज हो गया, रसूल पाक नाराज हो गए, फिर वहां आपका क्या बनेगा, क्या हाल होगा वहां। इसीलिए वलीमा की दावत को कुर्बान कीजिए और इसको मत खाने जाइए, अपने घर में रूखी सूखी खा लीजिए और अपनी जिंदगी गुजारा कर लीजिए। इसीलिए कि असल जिंदगी आपकी वहां शुरू होने वाली है, और जैसा करके जाओगे वैसा ही वहां फल मिलेगा। नेक खातून से शादी करने का हुक्म दिया गया। शादी जो होती है ये 4 चीजों की बुनियाद पर होती है। ये शादी 4 चीजों की बुनियाद पर होती है। एक शेर बच गया, इसको सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा। कि पाँव बाप के अपने क्या दबाएगा बेटा, पाँव बाप के अपने क्या दबाएगा बेटा, और वालिदैन की खिदमत बेटियां समझती हैं, वालिदैन की खिदमत बेटियां समझती हैं। और इसको जो लिखा है ना, अल्लाह ताला उसको 7 बेटियों से नवाजा है, लिखने वाले को। मैंने तो सिर्फ पढ़ा है, मेहनत कोई और किया है इसको, इस पर। और उसकी एक से एक बेटी, एक से बढ़ के एक है। कोई आलिमा, कोई मुफ्ती, कोई हाफिजा, तो कोई क्या, तो कोई क्या। लेकिन मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, उसको सुनिए। कि रब ने तुमको बख्शी है 7 बेटियां रज़वी, इनसे घर में है बरकत बेटियां समझती है। बेटी घर की बरकत भी है, रहमत भी है और जीनत भी है। इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी बेटी दे, आपको भी बेटी दे। अगर बेटी घर में पैदा हो जाए तो अपना मन छोटा मत कीजिए, बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि मौला तूने बेटी जैसी रहमत से नवाजा, मौला अब तू मुझे तौफीक दे कि इसकी परवरिश में दीन के तौर तरीके पर, इस्लाम के तौर तरीके पर करने की तौफीक दे दे। बेटी घर की रहमत है। अगर ये घर में आए, पैदा हो, जन्म लो, ले, तो इससे मायूस मत होना। इसलिए कि तेरे घर में बरकत इसी से है, जीनत भी इसी से है, खूबसूरती भी इसी से है, और रहमत भी इसी से है। ये बरकत की चीज है, ये मायूस होने की चीज नहीं है। बेटी से मायूस कभी मत होना। शायर क्या लिखा है कि रब ने तुमको बख्शी है 7 बेटियां रज़वी, इनसे घर में है बरकत बेटियां समझती है। खुद को किस लिए ज़हमत बेटियां समझती है, इनसे घर में है जीनत बेटियां समझती है। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
آپ لوگ ہم لوگ سب کو مل کے ہمیشہ ہر وقت درود شریف پڑھا کیجیے. آپ یہاں پر ہے گھر جائیے یہی عادت اپنی بیویوں سے بھی بیویوں کو ڈلوائیے, بچوں کے اندر ڈلوائیے, ان سے بھی کہیے کہ درود شریف پڑھا کیجیے. اس میں بہت برکت ہے, فضیلت ہے اور اللہ کے رسول اس سے خوش ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو درود شریف یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو. 2 آدمی 3 4 5. چلیے اللہ کا شکر ہے. اگر زیادہ بڑا درود شریف یاد نہیں ہے تو کم سے کم چھوٹا چھوٹا بھی یاد کیجئے اور پڑھا کیجئے. نہ بھی ہو سکے تو کہیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ تو سب کو یاد ہوگا. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, یہ بھی یاد ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی یاد ہوگا. اسی لیے کہ جہاں میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے, جس جگہ میرے نبی کا نام لیا جاتا ہے, اگر وہاں سننے والا میرے نبی پر درود نہیں بھیجتا ہے تو اللہ اس کو رحمت سے دور کر دیتا ہے. حضرت جبرائیل امین ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جمعہ کا دن ہے, منبر پر قدم رکھتے ہیں, پہلے زینے پر قدم رکھے ہیں, حضور کہتے ہیں آمین زور سے. جمعہ پر آنے کے لیے جا رہے ہیں, دوسرے زینے پہ قدم رکھے ہیں, پھر کہتے ہیں آمین, تیسرے پر بھی یہی آمین. نماز ہوئی, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آمین کہہ رہے تھے, دعا کرنے والا کوئی دکھائی نہیں دیا. تو میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ سنو, جب میں پہلے زینے پر قدم رکھا اس وقت جبرائیل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جس محفل میں جہاں بھی آپ کا نام لیا جائے آقا اور وہاں سننے والے لوگ آپ پر درود شریف نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. حضور نے فرمایا آمین. ذرا سوچئے, دعا کرنے والا سید الملائکہ ہے, آمین کہنے والا تمام نبیوں کا سردار ہے. دعا قبول ہو گئی ہے. اسی لیے اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہیں, اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو جہاں نبی کا ذکر ہو, جس محفل میں نبی کا نام لیا جائے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا آپ پر ضروری ہے, درود شریف پڑھنا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر آپ میلاد میں سنتے ہیں وہاں بھی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, گھر میں سنتے ہیں, بازار میں سنتے ہیں, دوستوں سے سنتے ہیں, احباب سے سنتے ہیں, اپنوں سے سنتے ہیں, بیگانوں سے سنتے ہیں, جہاں جہاں سنتے ہیں, حتیٰ کہ آپ کا دشمن بھی نبی کا ذکر کرتا ہے اور نبی کا نام لیتا ہے اور آپ سن رہے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ وہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیجئے. اس لیے یہ عادت اپنے اندر بھی ڈالیے, اپنے بچوں کے اندر بھی ڈالیے, اپنے گھر والوں کے بھی اندر ڈالیے. حضرت علامہ محدث حق دہلوی کہتے ہیں کہ اگر اپنی نسل کو ایمان والا بنا کے جانا چاہتے ہو تو کثرت سے ان سے درود و سلام پڑھواؤ. آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد, آپ کے جانے کے بعد آپ کا جو بیٹا, پوتا, پر پوتا, لکر پوتا, چھکر پوتا, یہ لوگ جو آئیں گے دنیا میں وہ بھی ایمان کے ساتھ رہے, اللہ کو ماننے والا وہ بھی ہو, اللہ کو ماننے والا, رسول کو ماننے والا, دین کو ماننے والا, شریعت کو ماننے والا, اسلام کو ماننے والا وہ لوگ بھی ہو. تو کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ بھی نبی پر درود و سلام پڑھیے, اپنے بچوں سے بھی پڑھوائیے اور عادت ڈلوائیے. جب یہ درود و سلام کا سلسلہ آپ کے گھر میں جاری ہوگا, آپ کو دیکھ کے آپ کا بیٹا پڑھے گا, اس کو دیکھ کے اس کا بیٹا پڑھے گا, اس کو دیکھ کے اس کا بیٹا پڑھے گا, اس کی بیٹی پڑھے گی, اس کے خاندان کے لوگ پڑھیں گے. یہ سلسلہ جاری رہے گا, ایمان آپ کے گھر میں موجود رہے گا. سمجھ گئے؟ ہمیشہ درود شریف پڑھیے اور پڑھوائیے. گھر میں بھی اپنی ماں سے, باپ سے, رشتہ دار سے, خاندان سے, بچوں سے, بیوی سے, سب سے پڑھوائیے, خود بھی پڑھیے. اسی لیے کہ درود شریف پڑھنے سے دل سے منافقت دور ہوتی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کیا, شادی, یہ محفل پاک شادی کے سلسلے میں ہے. کل یہاں سے بارات نکلے گی,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے۔ اور نکاح جو ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر لوگ کرتے ہیں۔ پہلا مال دیکھتے ہیں کہ جس کے ہاں ہم شادی کرتے ہیں اس کا باپ کہاں کماتا ہے، بڑے بڑے فیکٹری میں ہے کہ نہیں ہے تاکہ زیادہ مال ملے گا، بڑے بڑے آفس میں رہتا ہے کہ نہیں تاکہ زیادہ مال ملے گا، سعودی میں رہتا ہے کہ کویت میں رہتا ہے کہ دبئی میں تاکہ زیادہ رقم جہیز ملے گا۔ اس بنیاد پر لوگ شادی کرتے ہیں۔ جو اس بنیاد پر شادی کیا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے بعد میں۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ حسن کی بنیاد پر یہ بھی برباد ہو جاتا ہے، خاندان کی بنیاد پر یہ بھی برباد ہے۔ اللہ کے رسول نے توجہ جو دیا ہے وہ دینداری کی بنیاد پر دیا ہے کہ دینداری لڑکی اور لڑکا سے شادی کرو تب جا کے یہ کامیاب ہوں گے، اسی میں برکت ہوگی، اللہ کی رحمت اسی میں برسے گی کہ لڑکی بھی دیندار دین پر چلنے والی ہو، لڑکا بھی دین پر چلنے والے ہو۔ آپ صرف لڑکی دیندار مت کھوجئے، لڑکا بھی دیندار کھوجئے، دیندار لڑکا بھی تلاش کیجئے۔ آج لڑکا والا تو مال دیکھ کے دولت دیکھ کے شادی زیادہ کرتا ہے کہ کہاں زیادہ مال ملے گا، لیکن یہ لڑکی والے بھی کم نہیں ہے، یہ بھی کھوجتا کیا محسن صاحب کہ لڑکا کہاں کماتا ہے، کتنی تنخواہ ہے، کتنا پیسہ کماتا ہے، اور کہیں سن لیا کہ لڑکا سعودی میں رہتا ہے، اب لڑکا دیکھے گا نہیں، شادی فکس ہو گئی، شادی طے ہو گئی، دن مکمل ہو گیا۔ اس لیے کہ لڑکا اگر سعودی میں بکری چراتا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لڑکا سعودی میں جا کے اونٹ چراتا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، سعودی میں رہتا ہے، شادی فکس ہو گئی، اب لڑکا کیسا ہے نہیں ہے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ لڑکی والے بھی کم نہیں بدماش ہے، یہ بھی لڑکا کو پیسہ دیکھ کر کے پسند کرتا ہے کہ زیادہ پیسہ کماتا ہے کہ نہیں، بڑے بڑے فیکٹری میں کام کرتا ہے کہ نہیں، بڑے بڑے آفسوں میں رہتا ہے کہ نہیں، نوکری بڑی ہے کہ نہیں، سعودی دبئی کویت میں رہتا ہے کہ نہیں۔ جب سعودی دبئی کویت کا نام سنتا ہے اگر لڑکا وہاں بکری چراتا اس سے مطلب نہیں ہے، شادی فکس ہو گئی۔ اب شادی ہونے کے بعد پھر لڑکا بھی پریشان، لڑکی بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو لڑکا کویت میں رہتا ہے کہ دبئی میں رہتا ہے، سعودی میں رہتا ہے، اس سے آپ کو مطلب نہیں ہے۔ پہلی مطلب آپ کو اس پر دینی ہے کہ جب آپ داماد گھر کا کھوجتے ہیں اسلام کے طور و طریقے پر کھوجئے، آپ لڑکا تلاش کرتے ہیں، آپ دبئی کو مت دیکھیے، پہلے دیکھیے کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں، صوم و صلاۃ دین کا کام کرتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ جو لڑکا نمازی ہوگا وہ کبھی شرابی نہیں ہوگا، جو لڑکا نمازی ہوگا وہ کبھی جوا کھیلنے والا نہیں ہوگا، جو لڑکا نمازی ہوگا وہ آپ کی بیٹی کا بھی وفادار ہوگا، جو لڑکا دین پر چلنے والا ہوگا وہ آپ کی بیٹی کو کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ اے میرے بھائیوں، آپ اگر داماد کھوجتے ہیں پیسہ والا کھوجئے، مجھے میں منع نہیں کرتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اس سے، نوکری والا کھوجئے، جو کھوجنا ہے کھوجئے، لیکن اس کے اندر دین دیکھیے، اس کے اندر سنت دیکھیے، اس کے اندر نماز دیکھیے کہ اس کا اثر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا ہے۔ ہو سکتا ہے 50,000 کا مہینہ لڑکا کماتا ہو، پیچھے جا کے شراب بھی پیتا ہوگا، ہو سکتا ہے 1 لاکھ روپیہ سعودی میں جا کے کماتا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے بعد جوا بھی کھیلتا ہوگا، لیکن میرے دوستو جہاں آپ پیسہ دیکھتے ہیں اگر وہی نمازی بھی دیکھ لو گے تو اب یہ نمازی نماز پڑھتا ہے، آپ کا لڑکا جس کو آپ نے کھوجا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اگر 1 لاکھ بھی کماتا ہوگا وہ کبھی شراب نہیں پیے گا، وہ کبھی جوا نہیں کھیلے گا، وہ کبھی دین سے ہٹ کے فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ جس لڑکے کو ہم اپنے گھر کا داماد بناتے ہیں وہ دیندار ہو اور صوم و سنت پر عمل کرنے والا ہو تو پھر اس طرح کی بات آپ کو سامنے لانی ہوگی، شریعت کے مطابق لڑکا کھوجنا ہوگا، سنت کے مطابق آپ کو لڑکا تلاش کرنی ہے کہ سنت کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کا قانون کیا ہے۔ اس موقع اس متعلق جب آپ لڑکا کھوجیں گے کہ لڑکا نمازی ہے، اللہ و رسول کا وفادار ہے، تو آپ کی بیٹی سے بھی وفا کرے گا، کبھی غداری نہیں کرے گا۔
लेकिन आज रिश्ता करने के बाद लोग फंसते इसीलिए हैं, परेशानी में मुब्तला इसलिए होते हैं कि सऊदी में कमाता है लड़का, ये नहीं देखा कि जुआ खेलता है। सऊदी में कमाता है लड़का, ये नहीं देखा कि इसके पास गलत काम है। नौकरी करता है लड़का, ये नहीं देखा कि ये शराब पीता है कि नहीं। मेरे दोस्तों, नौकरी देखो, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन पीछे की जिंदगी भी देखो कि ये नमाज पढ़ता है कि जुआ खेलता है। अगर नमाज पढ़ता है उसको कबूल कर लो, जुआ खेलता है तो लात मार के भगा दो, तब जाके रिश्ता सही सलामत रहेगा। इसलिए कि एक नेक खातून को आप लेके आओगे घर तो मुआशरा सुधर जाएगा। एक अंग्रेज ने कहा था कि तुम मुझे एक अच्छी माँ दे दो और अच्छा मुआशरा तू हमसे ले लो, अच्छा माहौल तू हमसे ले लो, बस शर्त यह है कि एक अच्छी माँ दे दो। शादी करते हैं ना, बहू घर में लाने से पहले एक चीज का याद रखेगा कि हम अपनी नस्ल की माँ किस अंदाज का हम लेके आएंगे। इसलिए कि आप दुनिया में हर चीज खरीद सकते हैं, बाजार में बिकती है, लेकिन नेक खातून बाजार में नहीं बिकती है। नेक खातून आपको दुकान में नहीं मिलेगी। ये नेक खातून के लिए नेक घर में जाना होगा। सौम व सलात की पाबंद वाले लड़की को तलाश करना होगा। जब एक अच्छी माँ लेकर के आओगे, एक अच्छी माँ लेके अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ तलाश करके लाओगे, फिर उससे जो बच्चा पैदा होगा वो दीन पर चलने वाला होगा, शरीयत के मुताबिक चलने वाला होगा। इसलिए कि बच्चे का सबसे पहला कॉलेज और मदरसा जो है, यूनिवर्सिटी और स्कूल जो है, ट्यूशन और मदरसा और तालीम का जो सबसे आगाज का मामला है वो माँ की गोद है। बच्चा सादा कागज है, जैसे आपके हाथ में इस वक्त अगर एक सादा कागज में दे दूं और आधा घंटे का टाइम भी दे दूं, एक कलम भी दे दूं और कहूं कि ताकत आपकी है, मर्जी आपकी है, सोच आपका है, फिक्र आपकी है, जो चाहे आधा घंटा में इस कागज में लिखिए। अगर आप फारसी में लिखेगा तो कोई आपको रोक सकता है? क्या कि कागज में आपकी है, कलम आपका है, मर्जी आपकी है, ताकत आपकी है, आधा घंटा का समय है। अगर अरबी लिखना चाहेंगे कोई रोकेगा आपको? हिंदी लिखना चाहिए चाहेंगे कोई रोकेगा आपको? इंग्लिश उसमें लिखना चाहेंगे कोई रोकेगा आपको? उर्दू लिखना चाहेंगे कोई रोकेगा आपको? नहीं रोक सकता। इसी तरह एक माँ है। माँ, जब माँ की गोद में बेटा आता है, माँ की गोद में बेटी आती है, वो बेटा बेटी सादा कागज है, उसके परवरिश में माँ को लगाया जाता है। अब ये माँ जिस तरह चाहे इस बच्चे को ढाल दे। अगर माँ चाहेगी तो इस बच्चे को नेक बना देगी और माँ चाहेगी तो इस बच्चे को बदकार बना देगी। एक अच्छी माँ की तलाश है आज। इसलिए कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आप शादी कीजिएगा, बीवी तो मिल जाएगी, लेकिन आपके बच्चों को एक अच्छी माँ नहीं मिल पाएगी। इसलिए सुन्नत मुस्तफा पर अमल कीजिए और दीनदारी को उठा के लाइए। सौम व सलात की पाबंद करने वाली को लेके आइए। जब आप कुरान की तिलावत करने वाली को बहू बनाइएगा, नमाज पढ़ने वाली को आप अपने घर की बहू बनाइएगा। ये आपके घर में बहू बन के आएगी, नमाज पढ़ेगी, कुछ दिन बाद बच्चा पैदा होगा, नस्ल जारी होंगे। यही बच्चा हद्दे बुलूगियत को पार करने लगेगा, 7 साल को पार करेगा। उसकी माँ कहेगी अब तुम पर नमाज का मसला लागू होता है, नमाज पर सख्ती करेगी। 10 साल होगा, सख्ती करेगी, कहे मेरे बेटे अब जो करना है तू कर लिया, आज से तुमको नमाज पढ़नी है, पंजगाना नमाज में अपनी जिंदगी गुजारनी है। ऐ मेरी बेटी अब तुम्हें पर्दे के साथ रहनी है, इसलिए कि इस्लाम का कानून है कि औरत जितनी पर्दे में रहती है उतने वो जन्नत के करीब होती है। अब तुम्हें बेपर्दगी के साथ नहीं बाहर निकलनी है, अब तुम्हें पर्दे के अंदर रहनी है, नमाज पढ़नी है, सौम व सलात की पाबंदी
दामन न करनी है। एक माँ जब ये तालीम बच्चे को देती है तो इंशाअल्लाह उसकी बेटी कभी जवान होकर के भागती नहीं है घर से, उसका बेटा कभी जवान होके गैरों के साथ भाग के शादी नहीं करता है। आज लोग जो एक मुसलमान का बेटा गैरों से शादी कर रहा है, मुसलमान की बेटी गैरों से भाग रही है, अहम किरदार उसकी माँ की है। माँ की किरदार ठीक नहीं है, माँ का चाल चलन ठीक नहीं है, इसलिए बेटी भाग रही है गैरों के साथ, बेटा भाग रहा है गैरों के साथ। वो जो गोरा कागज उसके गोद में दिया गया था, उसको जो उसने दूध पिलाई थी साल भर, उसने उसकी परवरिश सही से नहीं की है। यही वजह है कि बेटी किसी और के साथ भाग जाती है, शादी सुन्नत के मुताबिक नहीं हो पाती है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी ख्वाहिश के लिए शादी मत करो, अपनी नस्ल के लिए एक अच्छी माँ देने के लिए उससे शादी करो, ताकि एक अच्छी माँ घर में आएगी, आपकी बेटी और बेटा की सही तरीके से परवरिश होगी। एक अंग्रेज ने कहा था कि तुम एक अच्छी माँ दे दो, एक अच्छा मुआशरा हम तुम्हें दे देंगे। एक अच्छी माँ दो, एक अच्छा मोहल्ला हम तुम्हें बना देंगे। तो इसीलिए मेरे भाइयों, शादी करते हैं, दौलत के कोई फायदा नहीं है। कितनी दौलत लीजिएगा, कितना दिन खाइएगा, कुछ दिन बाद खत्म होगा। जितना दिन खाइएगा, जितना यूज कीजिएगा, गुना अलगे बढ़ते जाएगा आपका, हर दिन का अलग अलग बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने ले लिया 2 लाख रुपया और 2 लाख का गुना आपको आज मिल गया, अब कल से नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब तक वो पैसा आपके पास रहेगा, जब जब उसको खर्चा करेंगे, जब जब उसको खाएंगे, तब तक गुना होगा। और यही पैसा अगर ना लेके अच्छी बहू लेके घर आएंगे तो फायदा ता कयामत तक आपकी नस्ल को होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें जो चीज की जरूरत है शादियों में, उस चीज का ख्याल भरपूर रखें। इसलिए कि दौलत कल बाजार में मिल जाएगी, आपकी बच्चों को अच्छी माँ नहीं मिल पाएगी। इसलिए बाजार वाली चीजों पर ध्यान कम दीजिए और अपनी नस्ल वाली चीजों पर ध्यान दीजिए कि हमारे बच्चों की जो माँ बनेगी वो सौनों सलात की पाबंद होगी, कुरान पाक की तिलावत करने वाली होगी, पंजगाना नमाज पढ़ने वाली होगी। जब ऐसी बीबी उठा के लाओगे ना, इंशाअल्लाह जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। बेशक ऐसा काम कीजिएगा ना, बहुत जरूरी है करना। ऐसा ही काम कीजिए, वरना जिंदगी आपकी भी परेशान हो जाएगी और आने वाले नस्ल भी परेशान हो जाएंगे। अब मैं अपनी बात खत्म करूंगा, इसलिए कि 9:30 बजे तक महफिल जो है बिल्कुल इख्तिताम की तरफ पहुंच जाएगा। 1-2 शेर मुझसे सुन लीजिए, उसके बाद नदीम साहब 1-2 कलाम और सुनाएंगे, उसके बाद फिर सलाम पढ़ लिया जाएगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम। आप वाला निकालिए ना, जो था आपके पास वो निकालिए। वही है, वो वाला वो सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। एक दो अशार शादी के सेहरे के मुतालिक समात कीजिए। अता कर ए खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का, सुभान अल्लाह। अता कर ए खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का, अता कर ए खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का, रहे इस शादी पर साया अली ज़हरा की शादी का। जो रिश्ता होने वाला है अब वो जन्नत तक रहे कायम, कयामीन। जो रिश्ता कल होने वाला है ता कयामत तक ये जन्नत तक कायम रहे, आमीन। कि जो रिश्ता होने वाला है अब वो जन्नत तक रहे कायम, जो रिश्ता होने वाला
ہے وہ جنت تک رہے قائم، تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا، تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا۔ اور کل شادی ہوگی، نکاح کے بعد سارے لوگ اس کو مبارکباد دیں گے۔ میں نکاح سے پہلے ہی مبارکباد دے رہا ہوں کہ عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، رہے اس شادی پر سایہ علی زہرا کی شادی کا۔ اور یہ شعر کل جو دولہا بنے گا ان کو مبارکباد دیتے ہوئے میں پڑھ رہا ہوں کہ مبارک ہو تجھے شادی، مبارک ہو تجھے شادی، مبارک ہو تمہاری شادی پر چرچا علی زہرا کی شادی کا، تمہاری شادی میں چرچا علی زہرا کی شادی کا، رہے اس شادی پہ سایہ علی زہرا کی شادی کا۔ اور اس شعر کو دیکھیں کہ نظر آتے ہیں چاروں طرف سید زمانے میں، نظر آتے ہیں جو چاروں طرف سید زمانے میں، بتاؤ صدقہ ہے کس کا علی زہرا کی شادی کا، بتاؤ صدقہ ہے کس کا علی زہرا کی شادی کا۔ دعائیں دے رہے ہیں حور جنت سے اے صدیقی، دعائیں دے رہے ہیں اس لیے کہ جنت میں جو شادی ہوگی حوروں کے ساتھ، وہ حوریں بھی دعائیں دے رہی ہیں۔ کس کی شادی کس حور کے ساتھ ہوگی وہ روز دعائیں کر رہی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دعائیں دے رہے ہیں حور، کہ دعائیں دے رہی ہے حور جنت سے اے صدیقی، کیا جب تذکرہ مولا علی زہرا کی شادی کا، کیا جب تذکرہ علی زہرا کی شادی کا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اس شادی میں برکت عطا فرما دے۔ حضرات ہم سب کی تو یہی دعا ہے کہ اللہ اس محفل کو قبول فرما لے۔ اور ایک اعلان یہ بھی ہے کہ کل صبح 2 جگہ قرآن خوانی ہے اور 2 جگہ میلاد بھی ہے، اس میں آپ تمامی حضرات کو دعوت بھی ہے۔ ایک جگہ تو یہ شمیم رائن کا بھائی بھور صاحب جو ادھر کالونی کے طرف گھر بنائے ہیں باغیچہ میں، ان کے گھر میں صبح قرآن خوانی ہے اور لگ بھگ 9 بجے صبح میں میلاد شریف ہے۔ آپ لوگ ضرور تشریف لائیے گا۔ اور ایک قرآن خوانی وہاب انصاری کے جو رشتہ دار کوثر نام ہے، ان کے ہاں صبح قرآن خوانی ہے اور رات میں بعد نماز مغرب میلاد شریف ہے۔ آپ لوگ وہاں ضرور تشریف لائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہاں مستان صاحب